السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ہر اسلامی بھائی تک پہنچ جائے۔ دوستو، میں آج اس بارے میں گفتگو کرنے والا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا ذکر قرآن مجید و فرقان حمید میں فرمایا، لیکن معراج کے ذکر سے پہلے اپنے نام پاک کا بھی ذکر فرمایا۔ کیوں؟ معراج کے ذکر سے پہلے اپنے نام پاک کے ذکر کرنے میں کوئی بڑی حکمت ہوگی تو دیکھیے، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ حضور کا معراج کا سفر زمین سے شروع ہوا تو آپ تنہائیوں سے گزر گئے، خلاؤں سے گزر گئے، فضاؤں سے گزر گئے، آسمانوں سے گزر گئے۔ تو اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ کوئی بدعقیدہ میرے حبیب کے معراج کے سفر کا انکار کر دے گا، میرے حبیب کے معراج جسمانی کا انکار کر دے گا۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی بشر آسمان کی طرف 200 کلومیٹر اوپر چلا جائے تو آکسیجن بند ہو جاتی ہے، اور آکسیجن کے بغیر بشر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بہت لمبا سفر ہوتا ہے۔ تو جب سرکار معراج کا سفر کریں گے تو آپ کے سفر کے لیے ہوائیں رکاوٹ بن جائیں گی، آسمان رکاوٹ بن جائے گا، فضائیں رکاوٹ بن جائیں گی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت اور فاصلہ رکاوٹ بن جائے گا۔ تو کوئی بدعقیدہ یہ سوچ سکتا تھا کہ جناب کہ ایک بشر کیسے اتنے فاصلے طے کر سکتا ہے؟ تو میں قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے اس فرمان پر کہ اس نے معراج کے ذکر سے پہلے اپنے نام پاک کو ذکر کر کے یہ بتلا دیا کہ کوئی یہ سوچتا نہ پھرے کہ کوئی کیسے گیا، بلکہ یہ سوچے کہ حضور کو معراج کے لیے کون لے گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے ذکر سے پہلے اپنے حبیب کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے نام پاک کا ذکر فرمایا، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر دے کہ حضور اتنی مسافت کیسے طے کر گئے، اتنے فاصلے کیسے طے کر گئے، آسمان سے کیسے گزر گئے، فضاؤں سے کیسے گزر گئے، خلاؤں سے کیسے گزر گئے۔ تو جب بندہ یہ سوچے گا کہ یہ سب فاصلے طے کرانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اگر اعتراض کرے گا تو وہ اعتراض رسول پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی پر ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرتا ہے یقیناً وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔